الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. الحمد للہ جمعۃ المبارک. اور ہمارا آج کا سیشن، تو لائیے ذرا دیکھتے ہیں کہ سوگ کی مدت 3 دن ہے. طیبہ، آپ کو میں نے دیکھا ہے کہ آپ وہاں سے اپنی جب وائس کو ٹھیک کرتی ہیں تو ٹھیک ہو جاتی ہے. یہ میرا مسئلہ بنتا ہے کہ آپ کا مسئلہ بنتا ہے؟ میرا خیال ہے جیسے میٹنگ کی ہوتی ہے نا، کال کی ہوتی ہے، شاید اس کی طرف سے فائدہ ہوتا ہے. ایسی بات ہی. نہیں میڈم، میری طرف سے نہیں ہوتا، یہ آپ کی طرف سے ہی ہوتا ہے. پھر انجل نے کی ہے؟ یہ کس نے کی ہے؟ یہ ابھی تک وائس کس نے ٹھیک کی ہے؟ انجل آپ نے کی ہے؟ نہیں ڈاکٹر آسیہ، میں نے تو نہیں کی. یہ آپ شاید اس آپ کی طرف سے ہی صحیح ہوئی ہے. لیکن یہ خود بخود پھر ہوا ہے. آئی ڈنٹ ڈو دیٹ. چلیے اب اچھی بات ہے بہرحال. اچھا چلیے. اچھا جی، سوگ کی مدت 3 دن ہے، بیماری کا سوگ. ٹھیک ہے نا؟ اچھا کیا ہے کہ اسماء بنت عمیس انہا قالت، اسماء بنت عمیس کہتی ہیں لما اصیب جعفر ابن ابی طالب، جب شہید ہوئے جعفر بن ابی طالب، سیدنا علی کے بڑے بھائی تھے، اور انہوں نے اسلام قبول کیا تو اس کے بعد یہ چلے گئے تھے ادھر حبشہ میں. حبشہ میں یہ رہے. وہاں پر آپ کو یاد ہوگا جب وہ نجاشی بادشاہ کے دربار میں جو ٹاک ہوئی تھی، ڈائلاگ ہوا تھا، اس میں جعفر بن ابی طالب کو انہوں نے، مسلمانوں نے، اپنا اسپوکس پرسن بنایا تھا. کمال کے شخص تھے. اور کیا ہوا کہ بڑی مشکلات بھی برداشت کی. پردیس جتنا مرضی اچھا ہو، اس کے باوجود پردیس پردیسی ہوتا ہے. اور اس زمانے میں آپ کو پتا ہے کہ غربت، ازمائشیں وغیرہ تو تھیں. اینی وے پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرما لی. اور ہجرت کے جو ہے نا 7ویں سال، یعنی بالکل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے جانے سے ایک دو تین سال پہلے جو ہے جعفر بن ابی طالب جو ہے نا وہ واپس آئے تھے. اور جس دن جعفر بن ابی طالب واپس آئے اور انہوں نے سیدھے آئے بھی مدینہ، تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش تھے. اچھا اس وقت نا فتح خیبر بھی ہوئی تھی، جنگ خیبر کے بعد فتح ہوئی تھی. تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ کہا کہ مجھے نہیں پتا کہ میں خیبر کی فتح کے اوپر خوش زیادہ ہوں کہ میں جعفر کی ریٹرن پر خوش ہوں. اور ان کی یہ جو بیوی ہیں اسماء بنت عمیس، ان کے ساتھ تھیں، ان کے ساتھ ان کی بیٹیاں تھیں. اور پھر کیا ہوا کہ یہ جیسے آئے تو جنگ موتا ہوئی تھی. اس کے بعد وہ جنگ موتا جس میں زید بن حارثہ کی شہادت ہوئی تھی، جعفر بن ابی طالب کی ہوئی تھی، عبداللہ بن رواحہ کی ہوئی تھی، اور اس کے بعد خالد بن ولید جو ہیں انہوں نے کمان سنبھالی تھی. شامیوں کی 2 لاکھ. اور میرا خیال ہے ان کا لشکر ہارڈلی جو ہے کوئی 3 یا 4 ہزار، یا پتہ نہیں اس طرح سے تھا، 3 یا 4 ہزار سے زیادہ نہیں تھا. تو یہ پہلی فرسٹ ایور تھریٹ تھی جو آؤٹ سائڈ سے آئی تھی مسلمانوں کے اوپر، مدینہ کے اوپر. اور اس میں اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی شہادت وہاں پہ ہو گئی. اللہ اکبر کبیرہ. بہرحال یہ ہے کہ سیدہ اسماء بنت عمیس کہتی ہیں کہ جب جعفر بن ابی طالب شہید ہوئے تو مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور کہا تسلبی ثلاثن، تو سوگ والا لباس پہن 3 دن تک، ثم اصنعی ما شئتی، اور اس کے بعد جو جی چاہے کرو. اب یہ ہے کہ ویسے اس کے بارے میں اور بھی احادیث آتی ہیں سوگ کے لیے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود آئے جب ان کی جعفر کی شہادت کی خبر آئی تو آپ خود بھی آئے ان کے گھر میں، اور آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، اور آپ نے سیدہ عائشہ سے اور اپنے گھر والوں سے کہا ان کے لیے کھانا تیار کرو، کیونکہ آج جعفر کے گھر ساتھ جو ہوا ہے نا، ان کے گھر والے اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ جو ہے اپنے جو ہے اپنی حواس میں نہیں ہے، آپ یہ کہہ لیجیے. ٹھیک ہے. اچھا جی، اب آ جائیے اس بات کی طرف، تھوڑا سا سوگ کے پہلے ہم اس کو سمجھ لیجیے، سمجھ لیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اسلام کے اندر جو تصور ہے نا سوگ کا، اللہ تعالیٰ اس بات کو ایکنالج ضرور کرتے ہیں کہ ایک انسان کے لیے بہت مشکل ہے. ٹھیک ہے نا؟ کہ وہ اب دیکھیں یہ کس نے کیا ہے، یہ جو اسپیک اس کو صحیح کیا، یہ کس نے کیا آپ میں سے؟ ابھی ابھی لاریب آپ نے کیا، کس نے کیا؟ میڈم میڈم یہ ابھی تو طیبہ. میں نے، جی میں نے خود میں نے کیا ہے، وہ اپنی طرف سے آواز میں نے کی ہے. آپ کی طرف سے بھی؟ اچھا اچھا چلیے ٹھیک جی ہے. اچھا تو میں بتا یہ رہی تھی سب سے پہلی بات تو یہ ہے، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ غم کی وجہ سے اور خوشی کی وجہ سے زندگی کا دھارا جو ہے نا اس میں فرق نہیں آنا چاہیے. یہی وجہ ہے کہ مسلمان کو 3 دن سے زیادہ غم کرنے کی اجازت نہیں ہے. کہنے کا مطلب ہے کہ اب بھائی بہت ہو گئے غم، اور بہت ہو گئی غم فکر منانا، اب چلو واپس زندگی کے نارمل جو ہے نا ایکٹیویٹیز میں شامل ہو جاؤ. بہرحال تو ہوا یہ تو ہے تصور سوگ کا.
اچھا لیکن ایک سوگ ہے جو ایک بیوی کا سوگ ہے، اور یہاں پہ سیدہ اسماء بنت عمیس جو ہیں، ان کا سوگ جو ہے، ان سے بعد میں ابو بکر صدیق نے شادی کر لی تھی. یہ جو سیدہ اسماء ہے، ان کا جو، ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن کے سوگ کا کہا. لیکن بیوی کا جو سوگ ہوتا ہے نا، وہ 4 ماہ 10 دن ہوتا ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ بہت ساری کنفیوژن یہ ہے کہ عدت جو ہے نا، طلاق کی عدت فرق ہوتی ہے، اور اس کی عدت فرق ہوتی ہے. جو ہوتی ہے نا، وفات کی عدت فرق ہوتی ہے. طلاق کی عدت کے اندر آپ کو اپنی ایکٹیویٹیز کو کوئی لگانا ضروری نہیں ہوتا، سٹاپ لگانا. لیکن وفات کی جو عدت ہے نا، اس میں ایک تو وہ ہوتی 4 ماہ 10 دن ہے، اور اس میں تھوڑی سی یہ بات ہوتی ہے کہ ایک یہ بھی ہونا چاہیے کہ سنگھار نہیں کرنا چاہیے، زیادہ ادھر ادھر لوگوں کے پاس جانا نہیں چاہیے، یا لوگ بہت، یعنی بہت ایسے پریٹینڈ کرنا کہ نتھنگ ہیپن، ایسا نہیں ہے. اچھا یہ بات درست ہے کہ اللہ تعالیٰ بیوی سے چاہتے ہیں، اور واقعی یہ بیوی کے لیے بہت تکلیف دہ ہوتے ہیں. 4 ماہ 10 دن سوگ میں جو ہے نا، اس کے اندر حقیقت ہے، میں نے تو اپنے سامنے چونکہ اپنی بہو بیچاری کو دیکھا ہے، اور آپ یقین کیجئے کہ میں نے 4 ماہ 10 دن کے اندر اس کو باقاعدہ بہت پریشان ہوتے دیکھا. اچھا اینی وے، اور دوسری اس میں ایک اور بھی چیز ہے کہ 4 ماہ 10 دن تک جو سسرال والے ہیں نا، ان کے اوپر لازم ہے کہ وہ اس کا خیال رکھیں. ہاں اس کے بعد جو ہے نا، اس کے بعد اگر تو وہ رہنا چاہے سسرال والوں کے پاس تو ٹھیک ہے، لیکن سسرال والے ذمہ دار ہیں اس کے بعد چاہیے کہ وہ اپنے یا تو پیرنٹس کے پاس چلی جائے، یا پھر نئی شادی کرے. ایک تو یہ بات ہو گئی. لیکن 4 ماہ 10 دن تک جو ہے نا، سسرال والے اس کا ہر طرح سے خیال رکھیں گے، وہ جو اسٹیٹس تھا اس کو برقرار ہے. ایک اور بھی چیز ہے، 4 ماہ 10 دن کے اندر اگین اللہ تعالیٰ نے حاملہ ہونے کو بھی بیچ میں ویریفائی کرنے کا انتظام کیا ہے. اگر تو حاملہ ہوگی تو حمل جب تک وہ سوگ کی مدت جاری رہے گی، جب تک وضع حمل جلدی ہو گیا تو جلدی ہو جائے گی ختم. ٹھیک ہے نا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ وضع حمل ہو، 10 دن بعد ہو جائے، ٹھیک ہے، تو اس کی جو ہے نا سوگ کی مدت ختم ہو جائے گی. یعنی ٹیکنیکلی یہ در حقیقت اپنے حمل کی رولنگ آؤٹ کے لیے ہے. ٹھیک ہے. لیکن اللہ تعالیٰ یہ ضرور چاہتے ہیں کہ عام حالت میں ایک عورت جو ہے وہ اپنے شوہر کے دنیا سے جانے کے ساتھ اس بات کا اپنے اعمال سے بھی اظہار کرے. یہ دیکھیں، عورت سوگ کے درمیان دوران زیب و زینت ترک کر دے، رنگا ہوا لباس نہ پہنے، لیکن رنگے ہوئے سوت کا کپڑا پہن سکتی ہے، سرما نہ لگائے، خوشبو نہ لگائے، مہندی نہ لگائے، اور کنگھی بھی نہ کرے. کنگھی لٹرلی نہ کرنے کا اصل میں مطلب نہیں ہے اس سے، مراد اس سے یہ ہے کہ زیب و زینت اور بالکل کہ بس سب کچھ ایسا ہی ہے تو ایسا نہیں. ٹھیک ہے. پتہ لگے کہ اس گھر کے اندر بہت بڑا نقصان ہوا ہے، بچوں کا باپ چلا گیا، شوہر جو ہے نا، بیوی کا شوہر چلا گیا. چلیے، مومنین کی ارواح کا مقام. عن ام ہانی انہا سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتزو زور اذا متنا انتزور اذا متنا ویرا بعضنا بعضا. ام حالی کہتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کیا ہم ملے جلیں گے جب ہم مر جائیں گے، اور ہم ایک دوسرے کو دیکھیں گے بھی؟ فقال رسول اللہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکون النسم قیرن، اب پتہ نہیں یہ لفظ کیا، تعلقو بالشجری، کہ مرنے کے بعد میں فون لے ہی لوں تو بہتر ہے. ہلو، وائس. اچھا جی، ہاں لیڈیز ذرا دیکھیے گا. اچھا تو سیدہ ام ہانی کہتی ہیں، انہوں نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ اللہ کے رسول دنیا سے جانے کے بعد ہم ایک دوسرے کو دیکھیں گے، ایک دوسرے سے ملیں گے؟ تو آپ نے فرمایا تکون النسم، کہ انسان کے جو ہے نا، جو روح ہوتی ہے نا، وہ ایک پرندے کی شکل میں آ جاتی ہے. تعلق بالشجری، جو کہ ایک درخت کے ساتھ اٹک جاتی ہے. حتی اذا کانوا یوم القیامت، حتی کہ جب قیامت کا دن آئے گا، دخلت کل نفس فی جسدہا، اور پھر کیا ہوگا کہ ہر جو روح ہے نا، وہ اپنے جسم میں داخل ہو جائے گی. انسان کی روح جو ہے نا ایک پرندے کی شکل میں آ جاتی ہے، یعنی روح نہیں مرتی ہے، جسم جو ہے نا وہ مرتا ہے. جسم
ڈیجنریٹ ہو جاتا ہے، ڈیکمپوز ہو جاتا ہے. اور جب قیامت کا دن آئے گا تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کو پتا ہے اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ حکم دیں گے ایک انسان کی جسم کی ہڈی کو اللہ تعالیٰ بچا کے رکھیں گے. کہتے ہیں وہ ہڈی کبھی نہیں جاتی. وہ ہڈی جو ہے نا اس کے اوپر اللہ تعالیٰ پورے کا پورا جو ہے نا انسان کا جسم خاکی جو ہے وہ دوبارہ ترتیب میں آئے گا. بالکل ایسے ہی ہوا کو حکم ہوگا کہ سارے ذرے نکال دو، زمین کو حکم ہوگا، پانی کو حکم ہوگا، اور سب کو اکٹھا کر کے اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ دوبارہ ایک جستے خاکی بنا دیں گے. اور پھر وہ جو پرندے کی صورت میں روح ہے نا وہ اس کے اندر واپس آ جائے گی. ٹھیک ہے جی. چلیے جی اب ذرا دیکھیے، تھوڑا سا پیچھے آ جائیے، تھوڑا سا پیچھے آ جائیں. اس کی تشریح بڑی زبردست ہے. بلکہ میں آپ کو صحیح سے بس یہاں تک، بلکہ میں آپ کو صحیح سے بات بتاؤں کہ وجود باری تعالیٰ کے بارے میں ہم بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں. اللہ کا وجود ہے یہ نہیں. آپ یہ مجھے بتائیے کہ جو انسان کا اپنا ذاتی اپنے جسم کے اندر جو جان موجود ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اس کو کوئی سمجھ نہیں پایا. اتنی ترقی کے بعد، اتنے علم کے بعد، یہ جو اتنے بڑے بڑے سیکولر اور ایتھیسٹ جو ہوتے ہیں ملحد حضرات، یہ جب یہ بات کرتے ہیں تو یہ سوچے سمجھے بغیر کرتے ہیں کہ انسان ابھی تک روح کی ماہیت کو نہیں جان سکا. کسی ڈاکٹر کو اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ روح نکل جانے سے ایک سیکنڈ پہلے کون سی چیز پورے جسم کو چلا رہی تھی، اور روح نکل جانے کے بعد وہ کون سی چیز نکلی جس کے ساتھ پورا جسم جو ہے نا سٹینڈ سٹل پہ آ گیا اور اچانک ڈیکمپوزیشن. سوچیے ذرا اس بات کا، ہے نا انٹرسٹنگ ہے کہ نہیں یہ بات؟ اور ابھی ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کو سمجھنا ہے. ہم اللہ کو، اگر چونکہ اللہ ہمیں سمجھ نہیں آتا لہٰذا ہم کہہ لیتے ہیں کہ ہر چیز جو ہے وہ اس کے اوپر ہے، چانس کے اوپر ہے. اس روح کو کیوں نہیں چانس کے اوپر لے کے آتے؟ ٹھیک ہے نا. اچھا بہرحال اس کے بارے میں یہ ہے، آگے انہوں نے شرح میں کہا ہے کہ موت سے لے کے میدان حشر کی مدت کو عالم برزخ کہتے ہیں. عالم برزخ کی کیفیت اور نوعیت کے بارے میں مختلف احادیث منقول ہیں. اگر کسی حدیث کی حقانیت کا بادی النظر علم ہو جائے، یعنی آپ کو بات کی سمجھ آ جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کو حق تسلیم کر کے اس کی کیفیت کو اللہ کے سپرد کر دیا جائے. مثلا آپ کوئی پوچھنے لگ جائے کون سا پرندہ، کدھر پرندہ، وہ پرندے جنت میں ہیں، جہنم میں ہے، آسمان میں ہے، زمین میں ہے، کیا کیا، ہمیں ان باتوں کو پتہ نہیں. اچھا ایک اور بھی ہے، یہ دیکھیے آگے سیدنا ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مومن کی موت کے وقت رحمت کے فرشتے سفید ریشم لے کے آتے ہیں، پھر وہ مومن کی پاکیزہ روح کو مومنوں کی روحوں میں پہنچاتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ملاقات تو ہوتی ہوگی نا جو دنیا سے جاگ چکے. جتنی خوشی ہمیں کسی پردیسی کی آمد پہ ہوتی ہے وہ ان روحوں کو روح کے آنے کی وجہ سے اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے. اور وہ اس سے پوچھتی ہیں فلاں کیا کر رہا تھا، فلاں کیا کر رہا تھا، وہ بھی جواب دیتی ہے اس کا تذکرہ چھوڑو، وہ تو دنیا کے بارے میں پھنسا ہوا تھا، اور فلاں آدمی وہ تو فوت ہو چکا ہے، کہ اس کی روح تمہارے پاس نہیں پہنچی. وہ کہتی ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ شاید اس کو جہنم میں لے جایا جا چکا ہے. پھر وہ فکر کرتے ہیں کہ اچھا وہ بندہ تو فوت ہو گیا تھا، اس کی روح یہاں پہ نہیں آئی تو وہ کہاں گئی. جب کافر کی موت کا وقت آتا ہے تو عذاب والے فرشتے ٹاٹ لے کر آتے ہیں اور پھر اس کو کافروں کی روحوں کے جمگھٹے میں پہنچا دیتے ہیں. نسائی کی حدیث سے. آگے چلیے. بے صبری کا انجام. ان جندبی ابن عبد اللہ البجلی مرفوعا، جندب بن عبداللہ بجلی سے مرفوع روایت ہے، جرح رجل فی من کان قبلکم جراحا. ٹھیک ہے، ایک آدمی زخمی ہو گیا تم سے پہلے، ٹھیک ہے نا، اور اس کو بہت زیادہ زخمی ہوا. جراحا دو دفعہ جب لفظ آئے تو اس کا مطلب بہت زیادہ زخمی ہو گیا. فجزع من، اس کو بہت تکلیف ہونے لگی، بہت بےتاب ہو گیا. فاخذ سکینہ، اس نے ایک چھری پکڑی، فہز بها یدہ، اور اس کے ساتھ اپنا ہاتھ کاٹ ڈالا. فما رقا الدم عنہ حتی مات، اور پھر کیا ہوا کہ خون جاری ہو گیا اور چہرہ مر گیا. فقال اللہ عز وجل، اللہ رب العزت نے فرمایا، عبدی بادرنی نفسہ، میرے بندے نے تو میرے سے پہلے آگے دوڑ کے آ گیا. حرمت علیہ الجنہ، اور میں نے اس پر جنت، خودکشی آ گئی. اللہ رحم فرمائے. انسان کی جو آزمائش ہوتی ہے انسان کو کاٹنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، بات اصل میں یہ آپ کو پتا ہے اس وقت بہت بڑی ڈیبیٹ ہو رہی ہے، اور برطانیہ میں ان لوگوں نے بالکل ریسنٹلی جو یوتھینیجیا ہے نا، جو ہے نا مرسی کلنگ، اس کا جو ہے نا وہ قانون میں اس کی اجازت دی ہے. کیا ہے قانون؟ یہ ہے
जो भी बेचारा बीमार हो जाता है, बेचारे कैंसर के मरीज हैं, एड़ियां रगड़ है, दर्द शदीद है, खर्चा ढेर ढार ढर हो रहा है, लेकिन डॉक्टरों को भी पता है कि इससे आगे बचना नहीं है। तो इन लोगों को जो है ना जहर का टीका लगा दिया जाए। नाम तो वो उसका यही लेते हैं कि जी जहर का टीका उस बंदे के कहने पे लगाया जाए कि मैं अब परेशान हूँ, तो मुझे आसान बस में मौत मेरे को आए तो मेरी जान छूटे। लेकिन मैं आपको बताऊं ये बात यहाँ तक नहीं है। ये जहर का टीका आज इंसान की उसके ऊपर छोड़ा है, बाद में किसने पूछना है कि किसने कहा या नहीं कहा। तो फिर ये है कि जिस जिस बंदे के पर से जिस डॉक्टर का जो दिल करेगा, क्योंकि जब इंसानों को ऑब्जेक्ट की हैसियत बना लिया ना, और अल्लाह का डर खत्म हो गया, और इसके मर्जी के लिए इनको जायज करार दे दिया, तो इसके साथ कुछ भी हो सकता है। आप सोचिए इस बात की तरफ, कितनी बड़ी ये चीजों का दरवाजा खोलेगा। दूसरी बात जो असल में इसमें जानने वाली है वो ये है कि मुसलमान कभी जो है मायूस नहीं होता। अव्वल तो ये है कि शिफा अल्लाह के हाथ में है, और अल्लाह रब्बुल इज्जत पूरी तरह कादिर है। और अगर फर्ज को अगर शिफा नहीं है, तो वो जो अजर है, वो जो दर्जात है, उनकी क्या हैसियत। ठीक है। और ये देखिए कि इंसान जो है वो हासिल क्या करता है, हदीस में आता है कि एक इंसान जो है वो उस दर्जे तक नहीं पहुंच पाता जो अल्लाह ने उसके लिए दर्जा लिखा होता है, फिर अल्लाह ताला उसको आजमाइश में मुब्तला करते हैं। वो उस पर सब्र करता है तो उसको कोई हैसियत मिल जाती है। अल्लाह ताला रहम फरमाए। जी ला रहा है, आप क्या कहेंगी? मैम कुछ बीमारी ऐसी होती है ना कि डॉक्टर कहते हैं कि ये बाद में शायद फैल सकती है और ज्यादा बढ़ सकती है, तो वो कहते हैं कि हम ना मतलब आज टांग में अगर कोई बीमारी है तो शायद कुछ दिन बाद ये और फैल जाए तो हम ना टांग काट देते हैं। तो वो भी क्या इसी में आएगा या वो और केस है? नहीं, वो और केस है, ठीक है ना। उसमें देखिए जिंदगी खत्म करना बहुत इंतहाई शक्ल है, सही है ना। लेकिन ये वाली जो बात है ना वो इसमें नहीं आएगा, सही है ना। ठीक है, अच्छा जी। तो बात में असल में ये कर रही थी कि तीसरी जो बात है जो अहम है जो इसके अंदर है, वो पता है क्या है, वो एक बंदा है मुसलमान को जो उसने एक्नॉलेज किया कि अल्लाह मैं तेरा बंदा हूँ, और मेरी जो जात है ना वो तेरे हाथ में है। तो इस जिस्म का मालिक अल्लाह है, इस जिस्म का मालिक हम इंसान नहीं है। ना अपने जिस्म के मालिक है ना किसी और के जिस्म के मालिक है। ना एक औरत जो है अपने पेट में पलने वाले फीटस की मालिक है। वो तो अल्लाह ने उसको जिम्मेदार बनाया है। तो बात ये है कि अल्लाह का जिम्मा है, अल्लाह के बंदों के जो है ना अजसाम, उनके गोश्त, उनके नाखून और सब कुछ। तो बात है कि इसी तरह जो जिंदा आदमी है, वो जितनी उसकी हुर्मत है ना मुर्दा आदमी के कोई जिस्म वगैरह को नुकसान पहुंचाने की भी उतनी ही। क्यों? कि ये अल्लाह का माल है। ठीक है। और बात यह है कि इंसान को मुसीबत अव्वल तो मुसीबत मांगनी नहीं चाहिए, लेकिन अगर मुसीबत आ जाए तो इंसान को उस पर सब्र करना चाहिए। चलिए जी, आगे एक और हदीस पढ़ लेते हैं। कुएं का अहाता। अन अबी हुरैरा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरीमुल बिरी अर्बऊना ज़िराअन मिन हवालैहा कुल्लहा लिइअतानिल इबली वल गनमी। अच्छा, आपके रसूल सब हरीम कहते हैं ये, वो जो दायरा सलाम होता है ना, जो कुएं का जो इहाता होता है ना, उसके अंदर उसके 40 हाथ शामिल है। ठीक है। और ये सारी जगह जो है वो ऊंटों और बकरियों भेड़ों के बैठने के लिए है। ठीक है। ऊंट, गाय, बकरियां, भेड़ वगैरह के ऊपर लोगों की मईशत का इन्हिसार है, पर कीजिएगा। और अभी भी है। अहद कदीम में मवेशियों को पानी पिलाने के लिए मखसूस जराए थे, और आजकल भी बाज मकामात पर ऐसा ही है। चरागाह क्या होती है, इनमें से एक जरिया कुआं भी था जिस पर मुख्तलिफ लोगों का मवेशी जमा हो जाते थे। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके इर्द गिर्द 40 हाथ यानी 60 फुट फुट अहाता खाली रखने की तलकीन की, ताकि किसी किस्म की तंगी ना रहे। चलिए जी, ये भी एक जो है ना उसके आर्किटेक्चरल हमें इंसाइट मिल गई है यहाँ से। जायज खेल अन शाबी रफ़अहू, मरफूअन से रवायत है, अन्नहु मर्रा अला अस्हाब दरकिला। ठीक है। कि वो अस्हाब दरकिला, एक आप जैसे क्या कहते हैं, वो बंदर वाला आ गया, वो जो है ना बाजीगर आ गए, ये इस किस्म का नाम है। हबशी इस तरह का वो किया करते थे। फकाला, तो उन्होंने कहा खुदू या बनई अरफिदा। तो आपने उनसे कहा, फरमाया बनु अरफिदा, हत्ता तालम अल यहूद वन नसारा अन्न फी दीनिना फुसहा, के यानी तुम जो है ना इनके साथ खेलते रहो, कि ताकि यहूद और नसारा को पता चल जाए कि हमारे दीन के अंदर रिलैक्सेशन है, वुसअत है। काला फबैनहुमा हुम कज़ालिका इज़ा जाअ उमर।
تو کہتے ہیں کہ ہوا یہ کہ وہ جو آیا ہوا تھا ایک گروہ اسی طرح حبشیوں کا نا، اور وہ اپنے کرتب دکھا رہا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں نہیں، تم ان کو تم ان کو، بلکہ اللہ کے رسول نے ان کو ڈائریکٹ خطاب کر کے کہا کہ تم زبردست کرتے رہو، یہود نصارہ کو پتا تو لگے کہ ہم اپنے دین میں کتنا ریلیکسنگ ٹائم گزارتے ہیں. فقال بین فبینہما ہم، تو کہتے ہیں کہ وہ ایسا کرتے رہے حتیٰ کہ کیا ہوا کہ عمر رضی اللہ عنہ آ گئے. جب وہ حبشیوں نے ان کو دیکھا تو وہ سہم کے رہ گئے. ٹھیک ہے، تو ذرا تھوڑا سے جیسے بچ گئے. حضرت عمر کا کوئی دبدبہ تھوڑا تھا. اچھا جی. اچھا ایک بات یہاں پر ذرا دیکھیے گا. ٹھیک ہے، کھیلنے میں، ریکریشن رہنے میں اور انٹرٹینمنٹ میں ہمارے دین کو اعتراض نہیں ہے، لیکن ایک بات ضرور ہے، کسی نہ کسی کھیل کا کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور ہونا چاہیے. ایکسرسائز ہونی چاہیے، جہاد کے لیے مشق ہونی چاہیے. یہی وجہ ہے کہ شطرنج، لوڈو، چوسر وغیرہ جیسے کھیلنا پسندیدہ ہے. نہ صرف وقت کا ضیاع ہے، بلکہ کیا ہے کہ صرف اس کے اندر کیا ہے کہ چلاکی اور یہ چیزیں وغیرہ جو ہے نا وہ زیادہ آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اس میں ایک بات آپ کو اور بھی بتا دوں. آپ کو میں بتاؤں کہ جیسے ہمارے پاس شو بزنس ہے، ٹھیک ہے نا، شو بز کی جو ہے نا ہمارے پاس انڈسٹری ہے، ہمارے پاس کاسمیٹک کی انڈسٹری ہے. آپ کو پتا سپورٹس کی بھی اتنی بڑی انڈسٹری ہے، بلکہ کئی جگہ پہ یہ کاسمیٹک وغیرہ سے کہیں آگے نکل جاتی ہے. اور آپ دیکھیں کہ دنیا میں 3 یا 4 کہہ لیجیے اسپورٹس ایسی ہیں جن کے اندر صرف ایک گیند جو ہے نا وہ انوالوڈ ہے. کرکٹ ایک بال ہی ہوتی ہے، ہاکی، فٹ بال، اور وہ کیا ہوتی، اور ہوتی ہے والی بال بھی ہوتی ہے، ایک اور بھی ہوتی ہے وہ جو فٹ بال جیسے ساکر. ٹھیک ہے نا. یہ سب میں بہت زیادہ مشہور گیمز کی میں نام لے رہی ہوں. تو ہاں جی، تو یہ جو گیمز ہے نا، اب آپ یہ دیکھیے کہ اس کے اندر انسان اسے کیا سیکھتا ہے. فٹ بال کی تو مجھے کچھ سمجھ آتی ہے، اس میں جسمانی ورزش آتی ہے بہت زبردست. کرکٹ اور ہاکی کے بارے میں دیکھ لیں، اور پھر یہ کہ جس طرح سے کر کے اب اس کو ایک انڈسٹری کی صورت دے دی گئی ہے، اور پھر جب ان کے ٹورنامنٹس ہوتے ہیں آپ دیکھیں کہ کتنا زیادہ ہوتا ہے لوگوں کا جمگٹا. اور اس کے ساتھ پلس جو ہے جو سب سے تکلیف دہ بات ہے، پھر وہ میچ فکسنگ ہوتی ہے. وہ ذرا مجھے بتائیے، جب ہمارا PSL ہوتا ہے یہاں پہ تو آپ بتائیں کیا ہوتا ہے پھر. تو بات یہ ہے کہ ان چیزوں کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی انوالو ہو جاتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ کھیل کھیلتے وقت دیکھنا چاہیے کہ ایک چیز کی بیس کیا ہے، اور اس کے بعد اس چیز کو لے کے چلنا چاہیے. چلیے جی، آج آپ نے وقت پہ شروع کر دیا تھا اور خاصی احادیث پڑھ لی ہیں. انشاءاللہ العزیز یہ والی حدیث جو ہے ہم پڑھیں گے اب اگلے سبق میں، زیادتی کرنے والے کا جواب کیسا دیا جائے. تو اللہ تعالیٰ ہم سے قبول فرمائے. رمضان المبارک کی آمد اور ساتھ موسم بڑا زبردست ہے. اللہ تعالیٰ توفیق دے، سفر رمضان کا مزہ آئے بھائی. اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہنے کا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم رمضان کا کما حق کا وہ فائدہ اٹھا سکیں. تھینک یو انزل، تھینک یو. اسٹے ود می جس طرح سے آپ الحمدللہ ہیں. اور عائشہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں فرمائے. آپ سب سے میں نے آج صبح ریکویسٹ کی تھی، ہماری جو تہجد کی کلاس تھی اس میں یہ ہے کہ میری جو کام والی ہے، مغیرہ کی کام والی تھی، اس کے بیٹے کی ڈیتھ ہو گئی ہے. بہت تکلیف ہوئی ہے مجھے اس کی. اس کے لیے آپ نے ماں کے لیے اور باپ کے لیے صبر کی دعا کرنی ہے آپ سب لوگوں نے. 5 ماہ کا بیٹا تھا، بہت پیارا، بڑی بڑی آنکھیں. میں نے اس کو بس ایک دن پہلے دیکھا، اور اس کا باپ اس کو لے کے جا رہا تھا. چھوٹا سا لڑکا صحیح تھا، وہ خود بھی 16-17 سال کی ہے. اور اس کا منہ نکال کے کمبل سے چوم رہا تھا. بس وہ منظر میرے دل سے نہیں جا رہا. اللہ تعالیٰ کا حکم تھا. ٹھنڈ لگی ہوگی، کچھ اور ہوا ہوگا، بس بہت تکلیف ہوئی. پہلا بچہ تھا. تو آپ سب لوگوں نے ماں کے صبر کے لیے دعا کرنی ہے، باپ کے دل کی ٹھنڈک کے لیے دعا کرنی ہے، اور ان کے لیے نعم البدل کی دعا کرنی ہے. اور جو ہے نا میں نے آپ کو بتایا میرے دل سے جو ہے نا وہ تصویر نہیں جا رہی جو میں نے اس کے باپ کو جاتے دیکھا تھا. کیونکہ میں گاڑی میں بیٹھ رہی تھی اپنی گھر سے نکل کے، اور وہ نکل کے لے کے جا رہا تھا صبح صبح کا وقت. چلیے جی سالیہ آپ بتائیے کیا کہہ رہی ہیں. جی سالیہ. جی میم، میں نے کہنا تھا کہ جو تہجد کی کلاس ہے اس میں آپ مجھے بھی ایڈ کر دیجیے نا. میں نے 1-2 دفعہ کیا بھی ہے، بٹ مجھے ابھی تک نہیں وہ کلاس، مطلب میں اس میں ایڈ نہیں ہوں. سالیہ ایک کام کر لیجئے، میں ویسے آپ کو ایڈ بالکل کروا دیتی ہوں. میں وہ نا مومنہ کا نمبر شیئر کر دیتی ہوں ابھی آور آف رسپانس والے گروپ میں. ٹھیک ہے، اور جی وہاں سے آپ ایڈ ہو جائے. ویسے اب میرا یہ خیال ہے کہ اب ہم دورہ قرآن شروع کرنے لگے ہیں 10 فیب سے. ٹھیک ہے نا. جی تو جی پھر ہم اس میں اس کا روک بھی دیں گے. ہم 10 فیب سے لے کے 10 مارچ تک دورہ قرآن لے کے چل رہے ہیں. آن سائٹ بھی ہوگا، آن لائن بھی ہوگا. اور کیا ہے، کیا اس کی امپورٹنٹ بات جی جی تھی، 10 to 12 میں نے آپ کو بتا دیا ٹائم.
انشاءاللہ العزیز. ہماری ایک جاننے والی ہیں آپ ہی کی طرح، اور ان کے والد صاحب دنیا سے جا چکے ہیں. انہوں نے اپنا یوٹیوب کا چینل بنایا تھا. وہ کہتی ہیں میم میں نے آپ اپنے والد صاحب کے چینل سے یہ والا کروانا ہے تاکہ میرے والد صاحب کے لیے جو ہے یہ صدقہ جاریہ بنے. اور یو ایم ٹی میں ویسے یہ ہو رہا ہے. جی تھینک یو صالحہ. چلیں انشاءاللہ پھر ٹھیک ہے ملیں گے. جزاکم اللہ خیر. جی سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب. السلام.